وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وطن کو ہر طرح کی سہولت دے سکوں، میں اپنے وطن میں ہر قسم کے معاملات کو باقاعدہ سامنے رکھ سکوں۔ یہاں تربیت کی بات آتی ہے، اور تربیت اصل کیا ہے؟ قرآن پاک میں بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ویسا ہی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کی تربیت نہیں کی، آپ یقین جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے آخری انسان کی پیدائش تک سب کی تربیت فرمائی ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ کے سامنے کئی قسم کی کتب ہیں۔ جب دورہ حدیث کروایا جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں احادیث پڑھائی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ تمام کی تمام کتب پڑھائی جاتی ہیں تاکہ میرا بچہ، میرا شاگرد، میرے ملک کا رہنے والا کون بن جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو اختیار کر لے۔ نبی کی وراثت کیا ہے؟ کوئی زر ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جس کے اندر یہ آ گیا وہ وارث بن گیا، جس نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا وہ وارث بن گیا۔ وراثت ہم دنیا میں انہیں چھوڑ دیں، وہ اپنے پنکھے چلا لیں گے، آپ اس طرف توجہ رکھیں۔ ہم جب دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنے بچوں کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ جب وراثت کو تقسیم کروں گا تو کیا میں اپنے بچوں میں یہ کروں گا کہ یہ میرا بچہ لائق ہے لہٰذا اسے جائیداد دے دی جائے، یہ میرا بچہ نالائق ہے اسے چھوڑ دیا جائے؟ میری موت ہو جاتی ہے، پیچھے تقسیم کرنے والے میرے تمام کے تمام بچوں میں برابر کی تقسیم رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں فرما بردار تھا، فلاں باپ کی مانتا تھا، فلاں نہیں مانتا تھا۔ یار ان بچوں کو بٹھاؤ، یار فلاں بات مانتا تھا اور فلاں نہیں مانتا تھا، فلاں یہ کام کرتا تھا، فلاں نہیں کرتا تھا، لہٰذا انہیں اگر کچھ دینا ہے، انہیں اگر ورثے میں کچھ دینا ہے تو اسے زیادہ دیا جائے، اسے کم دیا جائے، یا پھر اسے دیا جائے، اسے نہ دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی بات ہوتی ہے تو پھر تمام کے تمام وہ لوگ جس نے قرآن پاک پڑھا، ناظرہ اچھے طریقے سے پڑھا، اور ناظرہ کے ساتھ ساتھ حفظ کیا، اچھے طریقے سے کیا، دورہ حدیث کیا یا درس نظامی کیا، عالم بنا، مفتی بنا، تو اس نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو اپنا لیا۔ اور یہ سب کچھ تربیت سے آتا ہے۔ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلی تربیت گاہ کیا ہے؟ سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ آج
میرا چونکہ تعلق جماعتوں سے ہے، اس حوالے سے میں ہر قسم کی تقریباً سوشل میڈیا ایپلیکیشن یوز کرتا ہوں، اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کسی ایک عالم کو ہم اٹھاتے ہیں اور اسے اتنا پروان چڑھا دیتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے ہر چیز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بڑا بھی عالم آ جائے نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ عالم ٹھیک ہے، ہم تو بس اسی کو سنیں گے، باقی سب تو بس ایسے ہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی ایک عالم دین کو اٹھاتے ہیں، اس پر کوئی ایسی زبان کی گندگی نہیں ہوتی جو اس پر استعمال نہ کی جائے۔ اور بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جنہیں صحیح طریقے سے اعوذ باللہ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ بات کرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے ہی مسجد، اس کی شاپ تھی، شاپ کے ساتھ مسجد تھی، اور اس مسجد کے امام کو بڑا ہی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اس امام کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھ چکا؟ کہتا ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، میں تو ایسے خبیث کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا اچھا کوئی ایک اس کا بیان سنا ہو؟ جواب ملا کہ میں ایسے لوگوں کے تو بیان کیا، میں بات سننا ہی گوارا نہیں کرتا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ سننا گوارا نہیں کرتے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور ہماری زبان کیسے استعمال ہوتی ہے؟ سنا ایک لفظ بھی نہیں اور گالم گلوچ پہ اترا ہوا ہے۔ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، ہزاروں کی بات ہے، لاکھوں کی بات ہے۔ یہ سارا دن میرا پالا اسی سے سوشل میڈیا سے پڑا رہتا ہے، جو کہ آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 26 جب سے پاس ہوا ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ ہوا تھا ختم نبوت کے حوالے سے چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا تھا، تو اس وقت بھی اسی میں تقریباً دن گزر جاتا ہے، لوگوں کو مطلع کرنا اور ان سے خبر لینا، دوسرے تک پہنچانا، یہ سارے معاملات۔ تو اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مولانا فضل الرحمان تو بک چکا ہے، اس نے اس قسم کا فیصلہ کیا ہے، اب اس قسم کے فیصلے میں اس نے ہاتھ رکھا ہے کہ اس نے تو مسلمانوں کے خلاف سارا کام کیا ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھ لینا کہ مسلمان سارے پریشان ہوں گے، اس کی وجہ سے مدارس سارے بند ہو جائیں گے اور مساجد بھی بند ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میری اپنی ملاقات ہے ان سے، اور اس قسم کی ہماری کئی میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں یہ سوال جواب بھی رکھے جاتے ہیں۔ یار تو پہلے مل تو صحیح، اس بندے کو پرکھ تو صحیح، وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیا کہنا چاہتا ہے، کیوں کہنا چاہتا ہے۔ میں تجھ سے سنوں، تو مجھ سے سن اور افواہ پھیلا دے۔ اور انہی افواہوں کے چکر میں ہم کس حد تک پہنچے۔ آج اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ اپنے بچے کو حافظ بنا لے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ اگر اسے میں حافظ بناؤں، اتنے اس کی زندگی برباد کروں تو کھلاؤں گا کہاں سے۔ لہٰذا میں اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور پتہ نہیں کیا فلاں 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 بناؤں گا۔ میرا دماغ خراب ہے، میں اسے مولوی بناؤں؟ اور پھر ہمارے اندر زہر اس قسم کا انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ اچھا خاصا طالب علم جو مدرسے سے فارغ ہو کے آتا ہے، اسے کہتے ہیں اوے مولوی، اوے حافظ، اوے فلاں، اوے فلاں۔ اور اگر وہی بچہ کسی اسکول سے پڑھ کر آئے، میٹرک کر کے آئے، تو جی یہ پڑھا لکھا ہے، اسے بٹھائیں۔ پچھلے دنوں تو ایک یونیورسٹی میں ایک لیکچرار سے سوال ہوا کہ یہ جو ائمہ مساجد ہیں، یہ پڑھے لکھے کیوں نہیں ہوتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ائمہ مساجد پڑھے لکھے ہوں، یہ جاہل ائمہ مساجد نہ ہوں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ صحیح مسلم کی احادیث کتنی ہیں؟ صحیح بخاری کی احادیث کتنی ہیں؟ ترمذی کی احادیث کتنی ہیں؟ آپ کسی عالم سے پوچھیں، یقین کریں کہ آپ کو سب بتائے گا۔
ہزاروں احادیث کو حفظ کیے بیٹھا ہے، پیے بیٹھا ہے، ایک سمندر کو کوزے میں بند کیے بیٹھا ہے، اور تو کہتا ہے کہ وہ جاہل ہے، اسے کچھ نہیں آتا، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ ہماری یہ سوچ اس قسم کی بڑی ہے کہ آج ہمارے اندر اپنے ہی گھروں میں ہم اگر جھانک کر دیکھیں کہ ہم سنت کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی قیامت کے دن اسی میں سے اٹھائی جائے گی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شیو کروائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شیو کروائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پینٹ شرٹ پہنی تھی؟ اور وہ بھی اس قسم کی ٹائٹ کہ جسم کا ہر عضو نظر آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی پر بھی تہمت لگائی تھی، غیبت کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام کی تمام خرافات سے پاک ہے۔ ہم کس قوم کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم داڑھی بنوانے کے لیے جاتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں، اسے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تھوڑا نا یہ جو بال نکلے ہوئے ہیں یہ کاٹ دے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے بتائی جاتی ہے اگر میں کسی سے سوال کروں نا، جواب ملتا ہے کہ میں نے تو اسے چھوٹے چھوٹے بال کاٹنے کو کہا تھا، بس اس نے ایک سائیڈ اٹھا دی، میں نے کہا چل دوسری بھی اٹھا دے، ایک سائیڈ پہ تو نے لعنت پھیر دی، دوسری سائیڈ پہ میں پھروا لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے ہم کامیاب ہو کیسے سکتے ہیں؟ مؤذن صبح اٹھتا ہے، دوپہر میں اٹھتا ہے، عصر میں اٹھتا ہے، مغرب میں، عشاء میں کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت بغیر سوچے سمجھے مسجد میں جاتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو کیا میں بولتا ہوں، میری بات کیا ہوتی ہے اللہ سے، کیا ہم کلام ہوتا ہوں؟ ایک مختصر بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہم دنیا سے اپنے ناطے کو کاٹ لیتے ہیں۔ یا اللہ اب تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی دینے والا، تو ہی داتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی پکڑنے والا ہے، تو ہی گناہوں کو زائل کرنے والا ہے، تو ہی میرے اعمال کو بڑھانے والا ہے، تو ہی میرے اعمال کو اپنی مٹھی میں رکھنے والا ہے، تو ہی ہے جس نے مجھے قیامت کے دن کامیاب کرنا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں سب سے پہلے، پھر کہتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جی بتا کیا مدد چاہتا ہے؟ میں فوراً کہتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ میں یہ تمام دنیا کی نعمتیں چاہتا ہوں، یہ تمام انعامات چاہتا ہوں جو تو نے امت محمدیہ کے لیے پیدا فرمائی۔ اور سب سے آخر میں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں بات کرتے کرتے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیا کہیں گے؟ یار عجیب آدمی ہے، ابھی تو یہ بیان کر رہا تھا، ابھی بیان کرتے کرتے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہ یہ بات ختم کر رہا ہے نہ یہ اب پہنچا ہے، ایسے ہی اس نے آتے ہی سلام کر دیا۔ لیکن ہم نماز میں یہ کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل ہوئی، ہم دائیں طرف والوں کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف والوں کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا، پہلے میرا اس دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، پہلے میں جس سے بات کر رہا تھا وہ اس دنیا کو بنانے والا ہے،
اب میں اس دنیا میں واپس آ گیا، لہٰذا اب میں آپ سے ہم کلام ہو سکتا ہوں۔ اور اس دنیا میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ میری دکان کا فلاں حساب اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، میرے گھر کے کا راشن اتنا زیادہ ہے، اتنا کم ہے، میں نے بیوی کو اتنے پیسے دینے ہیں، بچوں کو اتنے پیسے دینے ہیں، رشتہ داروں میں جانا ہے۔ جب اس قسم کی ہماری نماز ہوگی تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ خدا را دین کو سمجھیں، دین کہتا کیا ہے، اللہ نے کیا پیغام دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس امت کو صرف لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اس امت کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق میں خود دے دوں گا، رزق کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہائے میرا رزق کم ہو گیا، ہائے میرا بچہ کیسے کھائے گا، ہائے میں کیسے کھاؤں گا۔ باہر گلی میں پھرتے جانور دیکھے ہیں کیا؟ وہ کما کر لاتے ہیں لیکن پیٹ بھر کھاتے ہیں۔ اگر اللہ ان جانوروں کو کھلا سکتا ہے تو اشرف المخلوقات یعنی انسان کو اللہ بے پناہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے طریقے کو سمجھنے والا بنائے اور عمل کی توفیق عطا۔ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک اسلامی ریاست، اسلامی مملکت پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے اس ملک میں کئی ایسے علماء فقہاء موجود ہیں جن کی وجہ سے آج ہم کئی قسم کے فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے قائد امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے وجہ سے ہمیں قادیانیت سے گزشتہ دنوں بچا لیا، اور قادیانیت کے فتنے کو جو لاگو کیا جا رہا تھا، ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا تھا، اور قادیانی اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے تھے۔ قادیانی اس قسم کا قانون ایک پاس کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے ذریعے سے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کا اپنی مرضی سے ترجمہ نکال سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنے نبی کا نام، اپنے لعنتی کا نام لگا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، میری اور آپ کی امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن پر، ان کی جگہ پر ان وہ لونڈیاں جو لعنتی کذاب مرزا لعین نے رکھی ہوئی تھی اپنی باندیاں، ان کو ان کی جگہ پر لکھا جا سکتا ہے۔ اس قسم کا قانون کہ اس جگہ پر جہاں پر خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نام آنا تھا، وہاں پر وہ اپنے نام لکھ سکتے تھے۔ اس قسم کا ایک قانون پاس کیا جا رہا تھا، جس پر ہم سب نے مل کر، مسلمانان امت نے مل کر ایک تہیہ کیا، عہد کیا کہ جب تک اس قانون میں رد و بدل ہو کر واپس اسی قانون کی طرف 1973-74 کے قانون کی طرف نہیں جاتے،
تب تک ہم سراپا احتجاج رہیں گے۔ ہم ملکی سالمیت کو بھی بچانا چاہتے ہیں، ملکی معیشت کو چلنے نہیں دیں گے جب تک ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ضرب لگانے والے کو کافر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے یا اس فیصلے کو بدل نہ دیا جائے۔ لہٰذا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فتنہ قادیانیت کو پاکستان میں لاگو کرنے سے بچا لیا گیا، اور اس کے بعد سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا کہ پاکستان میں شرعی عدالت کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک ہی عدالت تھی، اور وہاں پر شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اسے پس سے پشت ڈال دیا جاتا تھا، اس پر کسی قسم کا غور خوض نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ اہل مدارس ہمیشہ ایک خوف میں جی رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی کوئی ایجنسی والا آئے اور اساتذہ کو، علماء کو، محتممین کو، ناظمین کو اٹھا کر لے جائے۔ یہ ایک خوف ہمیشہ اساتذہ کے دل میں رہا کرتا تھا مدارس کے حوالے سے کہ تیرا مدرسہ کیسا، تیرا مدرسہ ایسا، تیرا مدرسہ ویسا، اس قسم کے الزامات لگا کر انہیں اٹھا لیا جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے عزت بخشی اور ایک قانون آرٹیکل 26 کے حوالے سے، 26ویں ترمیم کے حوالے سے پاس ہونے جا رہا تھا، جس میں تمام قسم کے قوانین کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا تھا، جس پر تمام قسم کے قوانین میں کہیں پر مدارس، مساجد، علماء، فقہاء یا پھر کہیں پر کسی قسم کی شرعی عدالت کا حوالہ نہیں تھا۔ پچھلے دنوں میں نے یہ سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے جو ان کے مسودے تھے انہیں پیش کر چکے اور اس پر ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ ان پر کسی قسم کا بھی کوئی بھی وزارت انہیں پیش کی گئی، یہاں تک کہ وزارت عظمیٰ کا بھی